چلیے دوستو، آج ہم قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ایک نئے قاعدے کو سمجھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر تلاوت کے دوران کس طریقے سے ٹھہرا جاتا ہے، کہاں پر رکا جاتا ہے، کہاں پر وقف کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے وقف کرنا، ہم یہ سمجھیں گے۔ یہ ہمارے سامنے تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھنا ہے، اس کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کی تلاوت میں ہمیں آسانی ہوگی کہ ہم کو قرآن کس طریقے سے پڑھنا ہے، کہاں پر رکنا ہے۔ دیکھیے اس کا پہلا قاعدہ ہے زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر ہو الٹا پیش پر ٹھہرنا ہو تو جذب دے کر جس حرف پر، جس جملے پر رکیں گے اس جملے کے آخری حرف پر جذب دے کر سانس توڑ دیں گے۔ دوسرا قاعدہ ہے دو زبر پر ٹھہرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، دو زبر پر اگر ٹھہرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، یعنی الف مدہ بنا دیا جائے گا اس جملے کو۔ تیسرا ہے گول تا پر ٹھہرنا ہو تو گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدلیں گے، یعنی وہ ہا بن جائے گا اور ہا کے اوپر جزم دیں گے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ یہ طریقہ ہے وقف کرنے کا۔ اب یہاں پر کچھ مثالیں لکھی ہوئی قرآن کریم کی، کچھ آیتیں لکھی ہوئی، ان میں جیسے ایک پہلی جو لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب یہاں پر زیر ہے تو یہاں پر وقف کس طریقے سے کیا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی جزم دے رہے زیر کے اوپر۔ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں یہاں پر بھی زیر ہے، اس کے اوپر بھی جزم دے کر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں پر زبر کے اوپر جزم دے کر پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین سے نستعین، ایسے ہی وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، دو زیر کی تنوین پر اگر رک رہے ہیں تو یہاں پر بھی جزم کے ساتھ میں پڑھا جائے گا وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ ایسے ہی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، دو پیش کی تنوین کے اوپر ٹھہر رہے ہیں تو یہاں پر بھی جزم کے ساتھ میں وقف کرنا ہے، رکنا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ ٹھہرنے کا اور رکنے کا طریقہ ہے۔ اس کو اور آسان اور اچھے سے سمجھنا ہے تو اس کا بڑا ویڈیو بنایا گیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر آپ لوگ جا کر سمجھ سکتے ہیں۔